السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد. پہلے تعارف کورس پڑھا اہداف و مقاصد ہے. سب سے پہلے طلبا میں شریعت آگے دیکھیے اہداف و مقاصد اگر آپ پڑھ سکیں جس کے بعد سے وہ اشتہار ہے وہ دیکھیں اس سے ذات صاحب سمجھ آگے پڑھیں. طلبا میں شریعت اصول دین اصول تفسیر اصول حدیث سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بنیادی چیز ہے اس کو نمبر وائز آپ لکھتے جائیں یا دیکھتے جائیں تو طلبہ علم میں علوم اسلامیہ کا رسوخ ہونا چاہیے. طلبہ علم میں علوم اسلامیہ کا رسوخ ہونا چاہیے. طلبہ علم میں علوم اسلامیہ کا رسوخ اور مہارت اور رسوخ اور مہارت دو چیزیں ہیں. ایک ہے علوم اصلیہ میں اور ایک ہے معادل علوم میں. دو چیزیں علوم اصلیہ اور ایک ہے معادل. یہاں یہ بچے یہ یاد رکھیں کہ آپ کو نا پورے میں الگ سے لیکچر بنا کے اور پورے الگ سے آپ کو ریلز وغیرہ جیسے بنا کے الگ سے آپ کو پورے اسٹیٹس بنا کے الگ سے پوری ڈاکومنٹری اور پریزنٹیشن بنا کے دیتا جاتا ہے. شروع میں بچے آپ یہی کریں کہ اسی کو ہی کاپی کر کے اپنے دفتر میں ڈالیں آگے پیچھے رہتا ہے. شروع میں کوئی بھی بندہ جب ہائپر اسٹار بناتا ہے بڑی دکان بناتا ہے یا بڑا اسٹور بناتا ہے تو بچے آپ ذہن میں رکھیں دونوں کی مثال آپ لیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. دنیا میں کوئی بھی کمپنی کا مالک ایسا نہیں ہے کہ جس کی کمپنی میں صرف اسی کی پروڈکٹ ہو. پہلے اس کی 5-6 چیزیں اپنی ہوتی 4-5 اور 15-20-50 چیزیں کیا ہے دیگر لوگوں. جس وقت آپ کی اپنی اصل 20-50 آنی زیادہ شروع ہو جائے تو ایک کر کے دوسرے کی خدمت کرتے ہیں. آئیڈیل بنائے اچھا لیکن آئیڈیل اچھا بنانے کے ساتھ اس کو کاپی اپنے لفظوں میں کریں لیکن فکر اس سے لے لیں. یہ چیز کرنی ہے. تو یہی آپ کا لیکچر کو آگے کسی بھی مدرسہ علم وہ چاہے اسکول کالج یونیورسٹی ہے چاہے مسجد مدرسہ ہے تخصص ہے اس میں یہ لیکچر چلتا ہے. حتیٰ کہ آپ کسی جگہ پوڈ کاسٹ کریں وہاں کہیں کہ اہل علم کا بنیادی علمی فکری کردار کیا ہونا چاہیے یہ پوڈ کاسٹ بنائیں ایک آدمی سائل بنے اور دوسرا آدمی اس کا کیا ہے جواب دیتا جائے اور اس کے جواب چلتے جائے. بات چلی تھی کہ طلبہ میں شریعت کی معاشرتی تفہیم تطبیق کی آلیت اس میں اصول دین اصول تفسیر اصول حدیث اصول فقہ وغیرہ جو آئی ہے میں نے اس کو 20 لفظوں میں 2 لفظوں میں علوم اسلامیہ اسلامی علوم میں جو اصل قرآن و سنت میں رسوخ ہو اور قرآن و سنت کے معامل علوم میں رسوخ ہونا چاہیے. آپ کو اگر اصول فقہ آتی ہے نا بچے تو فقہ آتی ہے. آپ کو اصول تفسیر آتی ہے نا تو تفسیر کا جائزہ لینا آپ کو بڑا آسان ہے. اصول گرامر آتی ہے نا تو آپ کو عام عبارتوں کو چیک کرنا بڑا آسان ہے. اصول آپ کو کیا ہے قرات آتی تو قرات کا جائزہ لینا آپ کے لیے بڑا آسان ہے. اصول عقیدہ اصول تفسیر اصول حدیث اصول فقہ یہ 4 قسم کے علوم تو ہم نے یہاں رکھے ہوئے 4 قسم کے جو یہاں پڑھے گئے اصول دین اصول تفسیر اصول حدیث اصول فقہ اور ساتھ اصول قرات اور اصول گرامر یہ 6 قسم کے. آپ کو اگر اللہ وقت دے کہ ابھی اس سال میں رسوخ حاصل کرنا علم تو ان 6 میں رسوخ حاصل کرنا اس کو بار کو پڑھو. ایک وقت کے اندر آپ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھے جو نا وہ مضبوط بن جائے گا. میں 2 لفظی پورے دین کو اس طریقے سے بیان کرتا ہوں آپ نے یہ جملے کو یاد بھی رکھنا. ایک ہے ثبوت دین کے اصول ثبوت دین کے اصول اور دوسرا ہے تفہیم دین کے اصول. ریٹرنیشن سے نکل جائے. ثبوت دین ثابت کن اصولوں سے ہوتا ہے
وہ دو قسم کے علوم ہیں جن سے ثبوت دین ہوتا ہے. نمبر 1 قرآن کا ثبوت اصول قرات سے اور حدیث کا ثبوت اصول حدیث سے. گویا کہ اصول حدیث اور اصول قرات میں نصف اصول قرات سارے اصول قرات نہیں جو بنیادوں کی ثبوت کے ہیں، باقی تو اس کی قرات کے باقی پڑھنے کے بھی ہیں. تو ثبوت دین کے بھی اصول آپ کو آتے ہیں اور تفہیم دین کے اصول کیا ہیں؟ اصول فقہ. اصول دین ثبوت دین اور کیا ہے؟ اس کو آپ دیکھیں آپ کیا کرنا ہے. آپ کو ہم نے کہا نا کہ مارکیٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات کریں گے ثبوت دین اور تفہیم دین. ثبوت دین سے مراد یہ اور تفہیم دین سے مراد یہ. آج تک کل تک اجازت ہے اسلام یہ اسٹیٹس لکھا. یہ بچے تھوڑا پریکٹس کر کے آپ کو آنا پڑے گا، ویسے نہیں کھلانا پریکٹس کرنے. میں بھی آپ کو بول رہا ہوں نا بچے، میں لائیو جا رہا ہوں اور ریکارڈ بھی کر رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں جو تفہیم میں اور سمجھ میں آئے نا، کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض شبہ کوئی نہیں. اب ثبوت کا مطلب اگر آپ نے ثبوت الفاظ شرع کرنی ہے تو آپ کو یہ اصول آنے چاہیے، وگرنہ نہیں آپ چل سکیں گے، دنیا میں نہیں چل سکیں. اور جہاں بھی کسی نے معنی کی بات کی ہے، مانا چاہے قرآن کا ہو، مانا چاہے حدیث کا ہو، مانا چاہے فقہ کا ہو، کسی کا بھی ہو، آپ کو مانا میں متعین اصول دے گا تو کون سا فلم دے گا؟ اصول فقہ. کسی کے فتوے کو چیک کرنا تو آپ نے کس کو چیک کرنا؟ اصول فقہ کو چیک کرنا. اصول فقہ. حتیٰ کہ اصول تفسیر میں بھی آپ نے جب جانا نا تو اس میں پورا بھائی اس کا معنی یہ بنتے ہی تو نے کہاں سے بنایا ہے، نہ منطوق ہے نہ منصوص ہے نہ مفہوم ہے. دو چیزیں شروع میں آتی ہیں، منطوق آتا ہے یا کیا آتا ہے؟ مفہوم آتا ہے. اگر منطوق سے معنی لے رہے ہیں تو منطوق نطق میں دکھاؤ، اور اگر منطوق نہیں لے رہے تو کیوں نہیں لے رہے اس کی دلیل دو. اور مفہوم لے رہے تو مفہوم میں کون سی شکل لے رہے اس کا معنی. یہ اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر اصحاب رائے ہے، پھر اصحاب اہل الحدیث نہیں ہے. اور اسی سے آگے منطوق براہ راست لفظ سے لفظ دے رہے ہیں یا لفظ سے استدلال دے رہے ہیں. اہل حدیث کا طرز استدلال جس وقت آگے میں پڑھاؤں گا نا تو آپ کو 14 طبق روشن ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. جو دنیا کائنات میں علم کی حفاظت اور علم کی امانت اہل حدیث نے کی ہے، دنیا کائنات میں کسی بندے کو نصیب نہیں. جس وقت بتائیں گے نا کہ دیکھیں لفظ کو ایک اہل الحدیث لفظ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے علمی طور پہ. یہی بات ہے کہ قرآن و سنت کا آپ کو رسوخ ہونا چاہیے. اور رسوخ کیا ہے وہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے. مثلا میں آپ کو تھوڑا ٹچ کرتا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے کیسے جو نہ ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب. ہر ایک کیونکہ یاد رکھیں کہ جیسے نحو الاعراب میں مفردات اور مرکبات دونوں کی پہچان ضروری ہے، یعنی مفردات کا حل کرتے ہیں کہ نہیں، مفردات اور مرکبات کی تحلیل کرتے ہیں. اسی طرح معنی میں بھی مفردات کو الگ الگ کرنا آتا ہوا اور مرکبات پھر مفردات کو مرکبات کی شکل میں پرونا آتا
کے ساتھ. یہ ترجمہ کس کا بنا؟ مرکب کا، فعلیہ خبریہ کا. لیکن اس مرکب کے اندر جو بے شمار مفردات ہیں اس کو تو آپ نے حل ہی نہیں کیا، اس کو حل نہیں کیا. مثلا یومنون صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غیر. اور مضارع میں معنویت کو دیکھیں، یہ لفظی تحریر تو ہوگی مضارع ہے. اصول فقہ کی تحریر کیا ہوگی؟ یہ مضارع کس چیز پہ دلالت کرتا ہے. مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دوام، استمرار. بات سمجھ رہے کہ تو مطلب اگر ادھر سے ایمان آپ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شروع ہوا ہے اور ادھر سانس ختم ہوا ہے، درمیان میں 30 سال ہے، 50 سال ہے، تو اس آغاز سے اختتام تک ایمان پورے دوام کے ساتھ آتا رہے. بات سمجھائی کہ نہیں؟ ادھر آیا، ادھر رک گیا، ادھر آیا، ادھر رک گیا، خوشی میں آ گیا، غمی میں رک گیا، مسجد میں آ گیا، بازار میں رک گیا. سیغے کی معنوی تحلیل ہوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب معنوی تحلیل تفہیم میں نہیں آئی تو ایمان بھی دل میں نہیں آیا. مضارع حل کر لیا ہے، ایمان حل ہوا ہی نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ آمن یؤمن کا مضارع حل ہوا ہے. وہ مضارع جس چیز کو مقصود اصلی کو حل کرتا تھا وہ تو حل ہی نہیں ہوا. آپ کا بچے جملوں کے اوپر یؤمنون سیدھا پہلا بن کے نگران بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ تم مضارع دوام استمرار پہ تیرا ایمان ہے اور تیرا استمرار رک رہا ہے، دوام رک رہا ہے تیرے دوام میں. بلکہ ادھر یہ دیکھو، اور اگر دیکھ رہا ہے ادھر آیا تھا 90 کی سپیڈ سے، ادھر آ گیا 50 کی سپیڈ سے، ادھر آ گیا 30 کی سپیڈ سے، ادھر 100 کی سپیڈ سے. تو وہی یہ کیا ہے؟ ایک ہے وجود کا دباؤ، ایک ہے، اور ایک ہے معیار کا دباؤ. یہ بچہ جیسے 5 سال پہلے ایمان عمل صالح کا پختہ قسم کا انسان تھا، 5 سال بعد یہ ایمان عمل صالح کا پختہ ترین ہو گیا ہے. ابھی یومنون ہی ہوا ہے، وہاں پہ بھی ہے ہم گئے. پھر صورتحال یہ کہ یومنو، میں نے آپ کو کہا کہ وائٹ بورڈ پہ رکھا کریں گا وہ ساتھ آپ کے ساتھ. یومنو کا فعل کیا ہے؟ یومنو تو مضارع ہے، یومنو کے اندر فعل کیا بلا؟ ایمان. یومنو کے اندر فعل کیا ہے؟ ایمان. ایمان آنا کس جگہ پہ ہے؟ دل میں. سوال یہ ہے کہ پورا ایمان پورے ایمان کے مدخل میں آیا ہے یا پورا ایمان دل کے ایک جز میں آیا ہے؟ پھر بات سمجھ رہے کیا میں لے کے جا رہا ہوں؟ پورا ایمان دل کے جز میں یا دل کے کل میں ایمان کا جز آیا ہے؟ ادھر دیکھیں، ایمان کا جز، دل کا جز، ایمان کا کل، دل کا جز. یعنی پورے اسلام کو مان رہے ہو لیکن دل کے ایک رکھنے کے ساتھ. ڈاکٹر حضرات نے بتایا کہ بھائی دل کی اگر پارٹیشن کی جائے اور اس کے خلیے اور چیزیں الگ الگ کی جائے تو اس کی کئی ہزار لاکھوں بینے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں چلا جاتا ہے. صرف بچے دل کی دنیا کا میڈیکل میں پورا ڈپارٹمنٹ ہاسپٹل ہی زیادہ ہے، اس کے آگے زیادہ
ज्यादा इंस्टीट्यूट है। बात समझने की कोशिश करो। यही वजह है कि और ये कुरान का पहला किताब है। अब यहां से लाओ यूमिनूना बिल गई, तोड़ा कैसे गया है, हमें तोड़ा जैसे क्या है, यूमिनूना बिल गई, इन्होंने मगरब ने हमारे मुकाबले में क्या लाया, यूमिनूना बिल मौजूदात या बिल गैबियात। आपका पूरा इस्लाम गैबियात पे खड़ा था, उनका पूरा ईमान मौजूदात पे खड़ा हो गया। तो आप अंदाजा करें कि मुकाबला कितना टफ और सख्त है। कुरान के पहले लफ्ज को तोड़ के नजरिया बनाया गया है। लोग कहते हैं सेंसी, इनको क्या पता है भाई, तुम हमारा पूरा नजरिया खा गए हो, हमारी बेस बुनियाद खा गए हो, हमारा पूरा इस्लाम गैबियात पे है और तुम्हारी पूरी ऑब्जर्वेशन मौजूदात पे है। ये होता है लफ्जी इस्तिदलाल, ये होता है लफ्जी इस्तिदलाल। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बच्चे जब अल्लाह का कलाम है, इसलिए कहा गया कि अल्लाह के कलाम तुम्हारा कभी असल कुरान जिक्र पाने मुद्दकी इमाम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने पता क्या फरमाया, अगर अल्लाह अपने कलाम को लोगों की जबानों पे आसान न करते, दुनिया की कोई जबान इसकी मुतहम्मिल नहीं थी कि अल्लाह के कलाम को अपनी जबान पे उठा सकती। कलामुल्लाह को अपनी जबान से उसका सिर्फ लफ्ज़ी तहम्मुल कर सकती, इतना बड़ा कलाम। ऐसे जानी कर किताब उड़ा ली माफी। आगे फिर लाओ अल गैब अल अलिफ लाम इस्तगराकी। अब यहाँ ये याद रखें अभी, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा अभी आपका कैसा उसूलों की तालीम कैसी है, तमाम मदारस के तमाम उसूलों का इजरा होता जाना है, इस वक्त चलते जाना है, होता जाना है। लेकिन हम वो ना भी सर्फी नहीं करेंगे, उसको टच करेंगे तो उससे उधर अलिफ लाम इस्तगराकी बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, कुल। इधर आम बनता है, इधर सीगा क्या बनता है, आम। यानी गैब भी मस्दर है और मस्दर आपको पता है कि पूरे बाप की माँ बाप होता है, माँ होता है, पूरे बाप की क्या होता है, माँ होता है, बेस बुनियाद की। गैब की कोई जुज़ी ऐसी नहीं है कि जिसका पूरा दिल उसको पूरे आबोताब और पूरी शान शौकत से उसे ना मानता हो। गैब की कोई ऐसी जुदी, गैब की क्योंकि अलिफ लाम इस्तगराकी है, अलिफ लाम इस्तगराकी और गैब मस्दर है और बा जो है बा मुसाबत के लिए है, अरबाउल मुसाबा। और मुसाबत वाला किसे कहते हैं, मुसाबत की क्या मिसाल क्या देते हैं, शर्म तामन पढ़ी किसने, शर्म तामन पढ़ी किसने, क्या मिसाल देते हैं, परंतु भी नहीं दिन एक हो गया और भी दाउन, ये दोनों मिसालें ठीक नहीं है। इत्तिसाल अल इत्तिसाल इस्मान आई अल हकीकी अल मजादी, बाप मुसाबत के लिए और मुसाबत भी कौन सी, हकीकत। हकीकत का मतलब क्या कि जिस ऐसे उसके अंदर जुद हो जाए, उसने मिसाल दी भी दाउन, जो हकीकत की मिसाल नहीं बनती। उसकी वजह यह है भी दाउन अगर की जाए तो दाउन बीमारी लगती भी है छूटती भी है, अलग जो हो जाए वो हकीकी भी होती, अगर अंदर सराहत कर जाती है। ताकि देखे मेरा दिल मेरा जिस्म ईमान से ऐसे जुड़े, तो ये भी बिल गैब का तर्जुमा नहीं है। ईमान और दिल आपस में ऐसे घुस जाए तो फिर भी बिल गैब का तर्जुमा नहीं है। और यहाँ के ताले लगा दिए जाए तो फिर भी तर्जुमा नहीं है। ना जिस्म के साथ गुनैन और कमीर की मिसाल आ रही है, ना जिस्म के साथ खून की मिसाल आ रही है, बल्कि मिसाल क्या है, ईमान की जिस्म के साथ दिल के साथ मिसाल हकीकी ये बनेगी
جیسے جسم سے روح چمٹی ہوتی ہے ایسے دل میں کیا چمٹا ہو ایمان چمٹا ہو بات نہ آگے بات سمجھ کہ نہیں ایسے ہی کباب بلال وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ روح کی مثال بھی الگ نہیں بنتی اس لیے کہ روح بھی جسم سے الگ ہو سکتی ہے لیکن کمال قربان جائیں ایمان داخل ہو جائے تو ایمان زندگی میں بھی کبھی نہیں وہ الگ نہیں ہوتا اور موت میں بھی الگ نہیں ہوتا یہ ہے پاک والے کرنا میری بات سمجھ رہے کہ الذین یؤمنون بالغیب آگے پھر انشاءاللہ جس وقت اس کو ہم دلالات میں پڑھیں گے نا تو پھر جا کے دیکھیں گے بات کر رہا تھا قرآن کے اصل العلوم جو شریعت کے اصل العلوم قرآن و سنت ہے اس کو بھی اور اس کو ساتھ ساتھ کون سے معاون علوم اور معاون علوم سے میں نے تیسرا جملہ بولا ثبوت دین کے اصول اور تفہیم دین یہ تفہیم سلفی تفہیم ہے اس میں عقلی لوجک نہیں ہے بچے یہ ہوتا ہے کہ ہم بھائی فضائی معنی دیتے جانا اس سے یہ معنی بھی نکلتا ہے یہ لفظوں سے نکال منطوق سے نکال منصوص سے نکالنا ویسے معنی کرنے میں تو پوری دنیا کو لے آئے گا لیکن پورا معنی پورے منصوص منطوق سے نکال بات سمجھے مثلا اعوذ باللہ ترجمہ کرو کیا ہے اپنا مانگتا اور مانگتا رہوں گا باللہ کس کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود ہے سین ترجمہ کر سین ترجمہ کر شیطان مردود کے مقابلے میں من مقابلے کا ہے کیونکہ دو چیزیں واضح آ رہی ہیں اللہ کی پناہ شیطان کے مقابلے میں اب یہاں ایک مدے کی بات ہے وہ ساتھ کھڑا ہے شیطان پتہ کیا کہتا ہے آمو اور مسعود دیدار کہ تو اس لیول کا ہے کہ تم میرا نام لے رہا ہے اس لیول کا ہے کہ تم میرا نام لے رہا ہے یہ شیطان کے مقابلے میں تو راہ جاتی کلر سکین سے بکھر اور بکھر جاتا ہے جاتی چھوٹی سی کلر سکیم دیکھ رہے کسی مرد اور کی شکل میں تو بکھر جاتا ہے تو راہ جاتی تو بلڈنگ اور گاڑی دیکھ رہے تو جو نا اپنے سے باہر ہو جاتا ہے تو میرا نام لے رہا میرے مقابلے کا بند تجھے گمراہ کرنے کے لیے نا میرے چھوٹے تیرے گھر کے ٹہنے کافی ہے تیرے لیے میں ہر ایک کے مقابلے میں نہیں آتا جس کے مقابلے میں آتا ہوں نا اس کا اللہ کو پتہ جاتا ہے میری بات سمجھ رہے یہ ہے لفظی استدلال من مقابلے کا شیطان ساتھ اعوذ باللہ اعوذ سوال یہ ہے کہ آپ نے پناہ مانگی سوال پہلا یہ ہے کہ پناہ مانگی تو کیا پناہ ملی پناہ مانگی تو کیا پناہ ملی ایک چیز دوسرا سوال یعوذ باللہ تو پوری زندگی پڑھنی ہے نا اور یہ بچے کو پورے اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارے سے متکلم سے ہم استدلال کریں پناہ مانگی پناہ ملی دوسرا پناہ مانگی تو کیا پناہ مضارع کے صیغے کے مطابق مستقل ملے گی کیونکہ تو پناہ مستقل مانگ رہا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا پناہ مانگی پناہ ملی پناہ مانگی پناہ مستقل ملی اور پھر سوال یہ تیسرا سوال اسی کے اندر کیا پناہ مانگنے سے پورے وجود کو پناہ ملی یا صرف زبان کو پناہ ملی کہ اس وقت قرآن پڑھتے تو قرآن ہی پڑھے گا یہ بھی ہوتا ہے بچے کبھی آپ اعوذ باللہ پڑھ کے دیکھنا کبھی دو کہ قرآن پڑھ کے کہ سر نے جو بات کی تو بات باقاعدہ یہ پریکٹس میں نہیں ہے نا اگر 5ویں منٹ میں آگے پیچھے ہو جائے تو سمجھ لو کہ 2 منٹ کی پناہ مانگی 2
2 मिनट की भी नहीं। यही वजह है कि अहमदीन और बड़े बड़े अहमद कराम वो एक दिन में 2 कुरान भी खत्म कर जाते, तो उनको कोई फिक्र ताकत परवाह नहीं होती, थकान ही नहीं, थकावट ही नहीं। हमारा बंदा एक बार नहीं पढ़ सकता, इतने में कुछ 200 दफा वो चक्कर लगा जाता है। बात समझ रहे? और भी अपना मांगी बना मिली, तो फिर क्या पूरे वजूद को पूरी जिंदगी के लिए इतनी दर्द और इतनी तलब और इतनी तलब और इतनी फिक्र के साथ, इतनी हिम्मत के साथ और इतने तवक्कुल और भरोसे के साथ बना मांगी कि पूरे जिस्म को मुस्तकिल बुनियादों पे अल्लाह ने क्या दे दी। बात समझ रहे? अभी और बाकी फिर इंशाल्लाह मैं थोड़ा टच करता जा रहा हूँ क्योंकि अभी पहले जुमला पढ़ेगा, ताकि आपको इल्म की छोटी छोटी चीजें ना वो मिलती जाए, आपको फिर अंदाजा हो कि कितनी बड़ी गहराई है अल्लाह के कलाम। जो बच्चे हमें समझाया ना कुरान और सुन्नत, इस तरह का कुरान और सुन्नत बंदा कहे कि यूं मिलूना सीधा सीधे के अल्लाह कहता कुरान के मुकाबले में कुरान और कुरान के मुकाबले में 10 सूरतें, कुरान के मुकाबले में 1 सूरत, कुरान के मुकाबले में 1 आयत, कुरान के मुकाबले में 1 बात ही ले लो, 5 है। इस तरह के तो ये अरब लोग काफी सारे ले आते हैं, तो कहाँ फर्क है? वो फर्क बच्चे वाक़अतन आपको महसूस होगा कि अल्लाह के कलाम जैसा कलाम मैंने खुद महसूस किया कि कामराती तौर पे उर्दू अरबी की बातों की बातें देखे समझा है कि नहीं प्यारे सुने रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि तदब्बुर करते थे अल अरबिया में, तो फिर मैंने खाली अरबी में तदब्बुर करने छोड़ दिए सीधे। मैंने कभी सिर्फ प्यारे सुने रब की कलाम और प्यारे सुने हबीब का कलाम है जिसके अंदर जितनी गहराई ले लो उतनी मिल जाएगी। बाकी हो सकता है कि जैसे हमारे असातिज़ा कहते हैं मातम ने ये फरमाया, मातम की ये नियत थी, हो सकता है कि मातम के लिखते वक्त वो नियत ना हो तो प्यार कर रहे हैं। मातम ने बिस्मिल्लाह इसलिए लिखी, मातम ने इन्नमा अल बिनियात इसलिए लिखी, किताब बदील वही इसलिए आई, किताब ईमान इसलिए आई, किताब बहुत सारी तरतीबें हो सकता है उनके ज़हन में ना हो, लेकिन अल्लाह के कलाम में जो सोचेंगे बच्चे मुस्बत, उससे ज्यादा ऊपर अल्लाह की कलाम खड़ा होगा, उससे ज्यादा गहरा, उससे ज्यादा वसअत में खड़ा होगा। आज आगे बढ़िए अहदाफ मकासद पढ़े। दूसरे नंबर पर औसत दीनी ताबीरात और नजरियात का, ताबीरात मुस्बत और नजरियात मनफी है। ताबीरात मुस्बत और नजरियात क्या है? मनफी। बच्चे आपको अपने भी पूरी ताबीरात पता हो और मद्दे मुकाबिल के नजरियात की बेस का भी आपको मैंने बताया ना कि मौजूदा साइंस और मौजूदात उनको क्या पड़ी है कि वो मौजूदात के ऊपर मेहनत करें। नहीं, उन्होंने कहा कुरान का पहला जुमला इसका तोड़ करो। उन्होंने पहले जुमले का तोड़ किया और आपके मुकाबले में सारा जमाना मौजूदात से क्या कर दिया? भाग दिया। वो गैबियात के इनकार पे खड़े हैं और हमारा तो इस्लाम ही गैबियात से शुरू होता है। ईमान बिल्लाह गैबियात से शुरू होता है। बात समझ, ईमान बिल रसूल गैबियात से शुरू होता है। ईमान बिल मलाइका गैबियात से शुरू होता है। ईमान बिल यौमिल आखिर, ईमान बिल कदर गैबियात से शुरू होता है। भारत और अरकाने ईमान सित्ता जो है वो सारे किस पे खड़े हैं? गैबियात। और वो कहता है जो दिखता है वही दिखता है। उलमा को चाहिए कि पूरे बदन के साथ